رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگان گرامی، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور یہ دوسرا عشرہ ہے جو بالکل اختتام کے قریب ہے، اور اس کے معاً بعد ایک تیسرا عشرہ آنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل آخری میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا زبردست خطبہ، جس میں رمضان کے آنے کی اطلاع آپ نے دی، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا، اس کے اندر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا، بندوں کے ساتھ اللہ کی جو بے پناہ عنایات اور مغفرت اور نوازشات جو ہوتی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی حدیث پاک میں آخری میں یہ بات بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کا مزید تعارف کراتے ہوئے رمضان میں ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی آپ نے فرمائی، ہوا شہر اولہ رحمت، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، یعنی شروع کے 10 دنوں میں اللہ کی طرف سے بے انتہا رحمتیں، بے انتہا مہربانیاں بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا درمیانی عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں عمومی طور پر اللہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور تیسرے عشرے کے بارے میں آپ نے فرمایا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا آخری عشرہ وہ ہے جس میں بندوں کو آگ سے خلاصی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مختلف درجات ہیں ان کے اعمال کے لحاظ سے۔ بعض بندے وہ ہوئے جو غیر رمضان میں بھی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، نیکی و صلاح کا اہتمام کرتے ہیں، تقوی طہارت پر قائم و باقی رہنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ان کے یہاں پر کوئی کمی کوتاہی کی بات نہیں ہوتی، وہ بہتر سے بہتر طور پر اللہ کی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے رمضان کی ابتدا ہی سے رحمتوں کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں
جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، کبھی نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور کبھی ان سے گناہ اور معصیتوں کا صدور بھی ہوتا ہے۔ یہ درمیانی درجے کے بندے ہیں۔ ایسے بندے جب رمضان کے ابتدائی عشرے میں، پہلے عشرے میں روزہ اور تراویح کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، مختلف طرح کی نیکیوں کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ درمیانی عشرے میں ان بندوں کے لیے مغفرت کا سامان تیار کر دیتے ہیں، اور ایسے بندوں کی درمیانی عشرے میں اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور کچھ بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو معاصی کے اندر لت پت، گناہوں کے اندر مبتلا، رذائل کے شکار، طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، نیکیوں کا اہتمام کم ان کے یہاں پر ہوتا ہے۔ ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر مالا مال کر دیتے ہیں۔ جب یہ بندے ابتدا سے رمضان کا خیال کرتے ہیں، رمضان کی رحمتوں برکتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، دیگر نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، تو ایسے سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں معاف کر دیتے ہیں، اور جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے، اپنی بدنیتیوں اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اللہ ایسے بندوں کو بھی آخری عشرے میں آنکھ سے خلاصی کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں، اور ایسے بندوں کو بھی اللہ جہنم سے پاک کر کے جنت میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ آخری عشرہ جو عنقریب آنے والا ہے، یہ بہت ہی اہم عشرہ، بڑا ہی خصوصی عشرہ۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ پورے رمضان کو جیسے دوسرے مہینوں پر فوقیت، فضیلت اور برتری حاصل ہے، اسی طرح سے رمضان کے پہلے 2 عشروں، اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کو اس سے پہلے گزرنے والے 2 عشروں پر فوقیت، فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ جیسے پورے رمضان کا مہینہ سال کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑا ہی محترم مہینہ، بڑا ہی لائق تعظیم و تکریم مہینہ، اسی طرح بھائیوں یہ آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں بڑا خصوصی عشرہ ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی ہی رحمتیں اور برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔ ایسے بندے جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم اپنے اوپر واجب کر لیے ہوں گے، ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا اور آگ سے خلاصی کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں دوسری آیت ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ جب کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بڑی ہی بابرکت ہے، بڑی ہی اہم ہے، بڑی ہی لائق تعظیم ہے، اس کے اندر کچھ خصوصی باتیں رکھی گئی ہیں۔ عام باتیں، عام چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم نہیں کھاتے۔ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ دوسرے بندوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائیں، حتیٰ کہ قرآن پاک کی بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ والدین کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ، لیکن والدین کے نام کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سارے انسانوں میں سب سے اونچا، تمام انبیاء کے آپ امام، اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے نام کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم بندوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے بالکل جائز۔ اور اللہ قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ بندوں کو چیزوں کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتا ہے، بندوں کے دلوں میں چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری
دنیا کی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، جیسے اللہ نے ایک مقام پر قسم کھائی بلد الامین کی، یعنی مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی، اسی طرح اور بھی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جیسے ان چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی اسی طرح 10 راتوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس سلسلے میں حضرات علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے، اور اسی طرح امام ضحاک جو تفسیر کے بڑے امام مانے جاتے ہیں ان سے یہ قول امام قرطبی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ آخری عشرے کی 10 راتیں بڑی اہم راتیں ہیں، انتہائی لائق، انتہائی تعظیم و تکریم کی حامل، انتہائی خصوصیات کی حامل، بڑی رحمتوں اور برکتوں والی یہ راتیں ہیں، اس لیے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں بات ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادات میں اس قدر مجاہدہ کرتے تھے، اس قدر ریاضت کرتے تھے، جتنی ریاضت کے اور جتنا مجاہدہ کے آپ رمضان المبارک کے دوسرے عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشروں میں بھی آپ عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے، جیسا کہ خود حدیث پاک میں حضرت عائشہ سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تغیر لونہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، یعنی کثرت عبادات کی وجہ سے اور عبادات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدل جاتا تھا۔ جیسے کوئی آدمی بڑی محنتیں اور بڑے مجاہدات کرے تو اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، دھوپ میں کام کرنے والوں کا رنگ بدل جاتا ہے، گرمی اور سردی کا خیال کیے بغیر جو حضرات محنت کرتے ہیں ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا تھا کہ عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے اور طویل عبادات کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز رمضان کے اندر بدل جاتا تھا۔ ویسے سارے سال آپ عبادت کرتے تھے، کبھی آپ اللہ سے غافل نہیں رہا کرتے تھے، ہر وقت آپ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ کچھ اور بدل جاتا، عبادتوں کے اندر اور شوق کی بات اور ذوق کی بات، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں انہماک کی بات رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بات حضرت عائشہ نے یہ بات فرمائی، اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ فرض نمازیں تو 5 یہ مقرر ہیں، رمضان میں بھی 5 ہی نمازیں، غیر رمضان میں بھی 5 ہی نمازیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، دن کے اوقات میں بھی نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزارا کرتے تھے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ دعا کے اندر بڑی عاجزی و انکساری کیا کرتے۔ اور ایک چوتھی بات، یہ بات حضرت عائشہ نے ذکر فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی حرص کیا کرتے تھے، یعنی رمضان جلدی ختم نہ ہو، رمضان زیادہ سے زیادہ ملے، یہ نہیں کہ رمضان کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں اور انتظار کر رہے ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کب ختم ہو تاکہ ہم کو چھٹی ملے، ہم کھانے پینے میں لگیں، دیگر کاموں میں لگیں،
نہیں، اللہ کے نبی کے اندر رمضان کی حرص ہوا کرتی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے، اس کی گھڑیوں سے، اس کے اوقات سے ہم زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ پورے رمضان کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بیان کیا ہے، لیکن وہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں وہ محنت کیا کرتے تھے، وہ مجاہدہ کیا کرتے تھے، جو محنت اور جو مجاہدہ کہ آپ رمضان کے شروع کے 2 عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں؟ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت کی وجہ سے۔ پہلے 2 عشرے بھی اہم، لیکن آخری عشرہ ان 2 عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہم، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر اور زیادہ عبادتوں کے اندر انہماک رکھا کرتے تھے، اور زیادہ ان کے اندر محنت و مجاہدے سے آپ کام لیا کرتے تھے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بالخصوص راتوں کے اندر جاگا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لنگی مبارک کو کس لیا کرتے، اپنی لنگی مبارک کو تھوڑا سا مضبوطی سے باندھ لیا کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے عبادتوں میں اور زیادہ انہماک سے۔ جیسے کوئی آدمی محنت کا کام کرنا چاہے اور وہ لنگی باندھا ہوا ہو تو اپنی لنگی کو تھوڑا سا اور مضبوطی سے کس لیتا ہے، باندھ لیتا ہے، تاکہ کام کے دوران کوئی خلل واقع نہ ہو، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کوئی خلل واقع نہ ہو، اچھے انداز سے ہم اس کام سے فارغ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں انہماک رکھا کرتے تھے، اس کو بتانے کے لیے یہ تعبیر یہاں پر استعمال کی گئی ہے، یعنی پوری طرح سے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ آپ اس کے اندر لگ جایا کرتے۔ ایک دوسرا مفہوم بھی اس کا بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں بیویوں سے پوری طرح سے دور رہا کرتے، یعنی آخری عشرے میں بیویوں سے آپ قریب نہیں ہوا کرتے تھے۔ رات کے اوقات میں اگرچہ کہ بیوی سے قریب ہونے کی اجازت ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بستر پر تشریف نہیں لایا کرتے، بلکہ پوری رات عبادتوں کے اندر آپ رہا کرتے تھے۔ یہ تو خود آپ کا معمول تھا، اور آپ جیسا اپنے بارے میں فکر مند ہوتے، جیسا آپ عبادتوں کے اندر مشغول و مصروف رہا کرتے، اپنے اہل خانہ کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی فکر ہوا کرتی تھی۔ اور حدیث میں ہے کہ ایقظ اہلہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے گھر کے ان افراد کو جن کے اندر بھی قیام کی سکت ہوتی، یعنی بیمار نہ ہو، معذور نہ ہو، بلکہ وہ تندرست ہوں، عبادتیں کر سکتے ہوں، ایسے جو بھی افراد گھر کے اندر ہوا کرتے تھے ان سب کو آپ اٹھاتے تھے، اٹھائے بغیر آپ چھوڑا نہیں کرتے تھے، ان کو آپ اٹھاتے تھے اور عبادت کے لیے آپ کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ جیسے خود آپ اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر مصروف رکھتے، اسی طرح پورے اہل خانہ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے، اس آخری عشرے کے اندر عبادتوں کے اندر آپ مشغول اور مصروف رکھا کرتے۔ حدیثوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آخری عشرے کے تعلق سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، اگرچہ کہ پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ یہ بھی بڑا اہم عشرہ، لیکن اس میں آپ کا اعتکاف کا دائمی معمول نہیں تھا۔ پرماننٹلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مہینے میں، پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ جو ہی شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد کے اندر اعتکاف کے ارادے سے پہنچ جاتے، اور پورا عشرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کے اندر گزارا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی اہمیت اس قدر کیوں؟ پہلے 2 عشرے بھی محترم، آخری عشرہ بھی محترم، لیکن آخری عشرے کو دوسرے 2 عشروں پر فضیلت ہے۔
اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر عبادتوں میں انہماک پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ رکھا کرتے تھے۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت و برتری آخری عشرے کو الگ سے کیوں حاصل ہوئی؟ اس کی ایک وجہ وہ ہے جس کی طرف شروع میں اشارہ دیا گیا کہ یا وہ آخری عشرہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو لوگ کے بڑے گنہگار، بڑے خطا کار، بڑے مجرم، اور ان کے پاس عبادتوں کا کوئی خاص سرمایہ نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے، رذائل کے وہ شکار ہیں، دل ان کا خراب ہے، دماغ ان کا خراب ہے، طرح طرح کی برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہیں۔ لیکن ایسے بندے بھی جب رمضان کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بھی آخری عشرے میں مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آخری عشرے کو دوسرے 2 عشروں پر فضیلت حاصل ہے۔ پہلا عشرہ تو خاص الخاص بندوں کے لیے، درمیانی عشرہ درمیانی درجے کے لوگوں کے لیے ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی مغفرت کی بات اس قدر بڑھ جاتی ہے، اس قدر عام ہو جاتی ہے، ہر کس و ناکس کو اللہ کی مغفرت چھوتی ہے، اللہ کی مغفرت کی چادر اپنے دامن، اللہ کی مغفرت کی چادر ان کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور ایسے گنہگار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے آخری عشرے کو دوسرے 2 عشروں پر فضیلت ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر تاخرات آخری عشرے میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، اور آخری عشرے میں بھی بالخصوص تاخراتوں میں لیلۃ القدر رکھی گئی ہے، اس لیے اس آخری عشرے کو دوسرے 2 عشروں پر فضیلت حاصل ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کے تلاش کے بارے میں حکم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پورے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر پورے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کی تاخراتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں تاخراتیں کہلاتی ہیں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29، 20ویں روزے کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ 21ویں رات، 22ویں روزے کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ 23ویں رات، 24ویں روزے کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ 25ویں رات، اسی طرح سے آگے۔ یہ جو راتیں ہیں یہ راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ ان طاق راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی۔ حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم کو رمضان المبارک کے آخری کی 7 راتوں میں لیلۃ القدر بتائی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا خواب لیلۃ القدر کے بارے میں آخری کے 7 راتوں کے موافق ہے، اس لیے لیلۃ القدر کو آخری کی 7 راتوں میں تلاش کرنا، آخری عشرے میں تم تلاش کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر رکھی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی احادیث کے اندر ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا تھا۔ پہلے عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا، اور یہاں تک کہ تیسرے عشرے کا بھی آپ نے اعتکاف فرمایا۔ جب تیسرا عشرہ شروع ہوا اور تیسرے عشرے کی پہلی رات آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجر مبارکہ سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور حضرات صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پہلے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ پہلے 2 عشروں میں لیلۃ القدر نہیں، اور یہ بات مجھ سے کہی گئی ہے
کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر رکھی گئی ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی میرے ساتھ اعتکاف کیے تھے ان کو چاہیے کہ وہ اس آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی آپ نے بتائی کہ مجھے اللہ کی جانب سے بات بتائی گئی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کی صبح میں سجدہ کروں گا کیچڑ میں۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کا فرش پکا نہیں تھا، بلکہ نیچے ایسے ہی مٹی تھی، کچھ کنکریاں بچھا دی گئی تھی، اور چھت بھی کوئی مضبوط قسم کی نہیں تھی، کھجور کے پتیوں کی چھت تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 21ویں رات میں بارش ہوئی، اور بارش کی وجہ سے مسجد ٹپکی، مسجد کے ٹپکنے کی وجہ سے نیچے فرش پر بھی پانی جمع ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں جب عبادت کی، اور عبادت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک گیلی ہو گئی، پیشانی پر کیچڑ کا اثر نظر آیا۔ یہ 21 کی صبح میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر کیچڑ کا اثر ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ 23 کی رات، معلوم ہوا کہ 21 کی رات میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، 23 کی رات میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد کی تاخرتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، پورے آخری عشرے میں اور پورے آخری عشرے کی تاخراتوں میں ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف 27 کی رات میں لیلۃ القدر تلاش کریں، اگرچہ کہ بعض روایتوں سے اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خیال بھی یہی تھا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات میں پائی جاتی ہے، لیکن صرف 27 کے بارے میں احادیث نہیں ہیں۔ جیسے 27 کے بارے میں 1-2 روایتیں ہیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور بالخصوص آخری کی تاخراتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لیلۃ القدر 27 کے علاوہ دوسری تاخراتوں میں بھی آئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ابھی آپ نے سنا۔ اس لیے پورے آخری عشرے میں اور بالخصوص آخری عشرے کی تاخراتوں میں ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کا تذکرہ آیا، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی تحفہ ہے۔ یہ خصوصی تحفہ صرف اسی امت کو دیا گیا، امت محمدیہ کے علاوہ دوسری امتوں کو یہ تحفہ نہیں ملا۔ دوسری امتوں کے لیے اللہ کی طرف سے عام بات تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ خصوصی تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کوئی بندہ اس ایک رات میں عبادت کر لے تو محض ایک رات میں عبادت کرنے پر اللہ کی طرف سے اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا کہ کوئی بندہ 1000 مہینے عبادت کرنے پر ثواب پائے۔ صرف 1000 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ، اور یہ زیادہ کتنا اس کا تو علم اللہ ہی کو ہے۔ اگر سالوں کے حساب سے ہم دیکھیں تو 1000 مہینے کے 83 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو لیلۃ القدر پانے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ انہیں لیلۃ القدر عطا کر دیتے ہیں۔ کسی کو ایک لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے تو ایک لیلۃ القدر کے مل جانے پر اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ 83 سال 80 پر 3 سال اور کچھ مہینے سوا عبادت کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اللہ صرف ایک رات میں عبادت کرنے پر عطا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے بات ذکر کی ہے۔ ایک تو اس کے اندر ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات مغفرت کی بھی رات ہے۔ حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، یعنی اللہ پر اسے ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو،
نبی کی باتوں پر ایمان ہو۔ قرآن نے کہا لیلۃ القدر بہت اہم رات ہے، اس پر اسے ایمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیلۃ القدر بڑی عظیم الشان رات ہے، اس پر اسے ایمان ہے۔ فرشتوں پر اسے ایمان ہے، آخرت کے دن پر اسے ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بھی عبادت کرتا ہے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں میں واہوائی کے لیے، یا خاندان میں اس کا تذکرہ ہو، لوگوں میں اس کا تذکرہ ہو کہ فلاں تو پوری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اس لیے عبادت نہیں، محض خدا کو منانے کے لیے، ثواب پانے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو ایسے بندے کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کی بات بھی جمع ہو جائے تو پھر امید ہے کہ صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ ہیں اللہ سب کو معاف کر دیں گے، اور محض ایک رات میں عبادت کی وجہ سے اللہ پوری طرح سے اسے پاک و صاف کر دیں گے۔ اور تیسری بات جو اس رات کے اندر ہوتی ہے، جس کا حدیثوں میں بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت روح القدس جبرائیل امین اس رات کے اندر اترتے ہیں، فرشتوں کی بہت بڑی تعداد اس کے اندر اترتی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رات فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، یعنی جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ روزی کم کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ یہاں یقدرو کا لفظ ہے، یہ یقدرو کا معنی تنگ کرنا، تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس قدر فرشتے اس کے اندر اتارے جاتے ہیں، اور یہ فرشتے ہر اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جو نماز میں مصروف ہو، ذکر میں مصروف ہو، تلاوت میں مصروف ہو، خواہ وہ بیٹھ کر کر رہا ہو یا کھڑے ہو کر کر رہا ہو یا لیٹ کر کر رہا ہو، کسی بھی طرح سے آدمی عبادتوں میں مصروف ہو، اس کے پاس فرشتے جاتے ہیں، اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرشتے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو بھائیو یہ ایسی عظیم الشان رات ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ حدیث کے اندر بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس رات میں اللہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیصلے کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، مرنے والوں کا فیصلہ، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ، رزق کے فیصلے، بڑی بڑی قسمتوں کے فیصلے، شادی بیاہ کے فیصلے، تجارتوں کے فیصلے، نیکیوں کے فیصلے، عمروں کے اضافے کے فیصلے، پتہ نہیں کتنی باتوں کا فیصلے اللہ اس رات کے اندر کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہوتی ہے۔ اور اس رات کے بارے میں ایک اور بات قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ سلامن، یہ رات سراپا سلامتی ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر رکھا گیا ہے، سلامتی ہی سلامتی اس کے اندر اتاری جاتی ہے، کوئی بری بات اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ رات بڑی اہم رات ہے، اور اسی رات کو پانے کے لیے اعتکاف کی عبادت بھی رکھی گئی ہے۔ جو حضرات آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے لیلۃ القدر کا ملنا طے شدہ ہے، ان کے لیے لیلۃ القدر کا ملنا پکی بات ہے، اس لیے کہ اعتکاف سراسر عبادت ہے۔ جو بندے بھی اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے لیلۃ القدر کی ملنے کی بات پکی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کا جو اعتکاف کیا کرتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور امت کے لیے بھی اسے سنت علی الکفایہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رات کے اندر کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، اس
کو پانے کے لیے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو جو ہے اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اعتکاف کی عبادت کو رکھا گیا ہے۔ اس لیے بھائیو یہ رات عنقریب آنے والی ہے، اور اس پورے آخری عشرے میں کب آئے گی کچھ معلوم نہیں ہے۔ زیادہ امکان تو یہ ہے کہ 27 میں ہو، لیکن 27 ہی کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر کے رہ جائیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی ایک رات میں جاگنے کا حکم دیتے، لیکن آپ نے پورے آخری عشرے میں جاگنے کا حکم دیا، اور بالخصوص آخری عشرے کی تاخراتوں میں آپ نے جاگنے کا حکم دیا۔ پورے آخری عشرے کو جو ہے جاگ کر گزارنا چاہیے۔ اگر اللہ کے اسی بہانے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے بہانے بہت ساری راتوں کے اندر اللہ عبادت کی توفیق دے دیں گے۔ جو بندے ایک ہی رات میں عبادت کریں گے تو ان کو تو ایک ہی رات میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن لیلۃ القدر کی تلاش میں جو بندے پورا آخری عشرہ جاگتے ہیں یا آخری عشرے کی تاخراتوں میں جاگتے ہیں، ان کو لیلۃ القدر بھی مل جائے گی، اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے بہانے دوسری راتوں میں بھی عبادتیں کرنے کا جو ہے انہیں ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آخری عشرے کو جاگ کر گزارنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجدوں میں جمع ہو کر، یعنی ایک دوسرے کو دعوت دے کر، ایک دوسرے کو بلا کر آخری عشرہ مسجدوں کے اندر نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ جو ہے انفرادی طور پر عبادتیں اس کے اندر کرنا چاہیے، اس لیے کہ نوافل میں جو ہے اخفا مطلوب ہے، یعنی چھپ چھپا کر آدمی جو ہے کرے، اس لیے ایک دوسرے کو دعوت نہ دے مسجدوں میں جمع ہونے کے لیے۔ اپنے اپنے طور پر کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور جمع ہو کر مسجد کے اندر یا گھر کے اندر کسی کمرے کے اندر کہیں پر جو عبادت کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ باقی ایک دوسرے کو دعوت نہیں دینا چاہیے کہ آؤ ہم تاخراتیں گزاریں گے، فلاں گزاریں گے، نہیں۔ اپنے اپنے طور پر جو ہے لوگ عبادتوں میں مصروف رہیں۔ گھر کے اندر موقع ہے گھر کے اندر، کسی کمرے کے اندر موقع ہے اس کمرے کے اندر، کسی ہال کے اندر موقع ہے اس ہال کے اندر، اور اگر جو ہے گھر کے اندر موقع نہیں ہے مسجد کے اندر ہم جا کر عبادت کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ باقی ایک دوسرے کو دعوت نہ دیں، اپنے اپنے طور پر لوگ جمع ہو کر عبادتوں کے اندر مصروف رہیں۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی قدر نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر اللہ ہم سب کے حصے میں مقدر فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کو پوری طرح سے اہتمام کے ساتھ عبادتوں کے اندر گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم.